اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس سے پہلے کلی کی پڑھا، کلی کی بحث پڑھی، کلی میں ہم نے کلی کو جانا اور جزئی کو جانا. آج ہم پڑھیں گے المفہوم والمصداق. کیا پڑھیں گے؟ مفہوم اور مصداق. صحیح ہے. مفہوم کی عبارت پڑھیے مولانا رضی صاحب. مفہوم نفس المعنی بما ہوا ای نفس الصورة الذہنیہ المنتزعہ من حقائق الاشیاء. مفہوم کسے کہیں گے؟ کہنے نفس المعنی بما ہوا. معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ معنی کہاں رہتا ہے؟ لفظ نہیں، معنی ذہن میں ہوگا. انسان کے معنی کیا ہیں؟ حیوان ناطق. تو یہ معنی خارج میں ہے کہ ذہن میں؟ ذہن میں. کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آئی جس کو بولا جائے یہ حیوان ناطق ہے، جسے حیوان ناطق کہا جاتا ہو؟ کہ خارج میں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ اس کے مصادیق خارج میں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹھیک. تو اب دیکھیے، تو کہا نفس المعنی بما ہوا. کہہ رہے مفہوم وہ ہے کہ جو نفس سے یعنی خود معنی وہی کیا ہے؟ مفہوم ہے. ای نفس الصورت ذہنیہ، یعنی وہی جو ذہنی صورت ہے. اب انسان کی ذہنی تصویر کیا ہے؟ کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. الانسان حیوان ناطق. تو انسان حیوان ناطق ہے. انسان حیوان ناطق ہے. تو کہا وہ اس کی ذہنی تصویر ہے. المنتزعہ من حقائق الاشیاء، جو لی گئی ہے کس سے؟ چیزوں کی حقیقت سے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت انسان کیا ہے؟ انسان کس سے مل کر بنا ہے؟ حیوان ناطق سے. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان جنس ہے اور ناطق کیا ہے؟ فصل ہے. والمصداق کیا ہے؟ ما ينطبق علیہ المفہوم، کہ جس پر مفہوم کیا ہو؟ صادق آئے. جس پر مفہوم صادق آ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ مصداق. تو حیوان ناطق جس پر صادق آ رہا ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ مصداق کہا جائے گا. او حقیقت الشیء الذی تنتزع منہ الصورۃ الذہنیہ، یا کسی چیز کی حقیقت. کہہ رہے ہیں ما ينطبق علیہ المفہوم. مصداق کس کو کہا جائے گا؟ کہ جس پر مفہوم صادق آئے. جس پر مفہوم صادق آئے. او حقیقت الشیء، یا کسی چیز کی حقیقت الذی تنتزع منہ الصورۃ الذہنیہ، جس سے ذہنی تصویر لی جاتی ہے. مثلا ہم نے کہا یہ گھر، اس گھر کو دیکھ کے جو تصویر آپ کے ذہن میں بنی، جو تصویر بنی وہ کیا ہو جائے گا؟ مفہوم. اور یہ خارج جس سے آپ نے تصویر لی یہ کیا ہو جائے گا؟ مصداق. فالصورۃ الذہنیہ، یہاں دیکھیے فالصورۃ الذہنیہ تو کہہ رہے ہیں ما ينطبق علیہ المفہوم، جس پر مفہوم صادق آئے. او حقیقت الشیء، یا کسی چیز کی حقیقت الذی تنتزع منہ الصورۃ الذہنیہ، یا جس سے وہ حقیقت کسی بھی چیز کی جس سے تصویر لی جاتی ہے. مثال میں نے آپ کو دی، میں نے کہا یہ چیئر، تو چیئر کی تصویر آپ کے ذہن میں ابھری. جو ذہن میں ابھری ہے وہ مفہوم ہے، جو خارج میں ہے وہ کیا ہے؟ مصداق ہے. فالصورۃ الذہنیہ، تو ذہنی تصویر لمسمى محمد، کس کے لیے؟ محمد کی.
مفہوم جزئی، وہ کون سا مفہوم ہوگا؟ محمد کلی ہے کہ جزئی ہے؟ محمد جزئی ہے تو اس کا مفہوم بھی کیا ہوگا؟ جزئی ہوگا. فالصورۃ الذہنیہ، تو ذہنی تصویر لمسمى محمد، محمد کی کیا ہے؟ مفہوم جزئی، وہ مفہوم جزئی ہے. والشخص الخارج الحقیقی، اور وہ جو محمد خارج میں ہے حقیقتاً، مصداقہ، اس کا کیا ہے؟ مصداق ہے. والصورۃ الذہنیہ لمعنى الحیوان، اور اسی طرح سے ذہنی تصویر کس کے لیے؟ حیوان کے لیے. مفہوم کلی، وہ مفہوم کلی ہے. کیوں مفہوم کلی ہے؟ حیوان جزئی ہے کہ کلی؟ حیوان کلی ہے. اس کے دائرے میں کون کون آتا ہے؟ مختلف طریقے کے جانور آتے ہیں. کتنی انواع آتی ہیں؟ نوع فرس آتا ہے، نوع حمار آتا ہے، نوع فیل آتا ہے، نوع جمل آتا ہے نا. وَأَفْرَادُهُ الْمَوْجُودَةُ وَمَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ، کہہ رہے ہیں اور وہ افراد جو موجود ہیں، وَمَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ، جو اس کے تحت داخل ہوتے ہیں، یعنی حیوان کے عنوان کے تحت آتے ہیں. من الکلیات، کلیات میں سے، کل انسانی والفرسی والطیر، جیسے کہ پرندے، فرس، گھوڑا اور انسان. مصادیقہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حیوان کے مصداق ہیں. والصورۃ الذہنیۃ لمعنى العدم مفہوم کلی، کہہ رہے ہیں عدم کے لیے صورت ذہنیہ کیا ہے؟ معنی کلی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں والصورۃ الذہنیہ لمعنى العدم. عدم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ ایک وجود ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عدم، جو اس کے برعکس ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں عدم کا جو تصویر ذہنی ہے وہ کیا ہے؟ مفہوم کلی ہے. وما ينطبق عليه هو العدم الحقیقی مصداقه، اور جس پر وہ صادق آ رہا ہے، یعنی عدم حقیقی، کسی چیز کا نہ ہونا، وہ اس کا کیا ہوگا؟ مصداق ہوگا. لفت نظر دیکھیے کیا ہے؟ يعرف من المثال الاول ان المفہوم قد يكون جزئيا حقیقيا. کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی مثال ہم نے محمد کی دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفہوم یا تو جزئی حقیقی ہوگا اور کبھی جزئی اضافی ہوگا. وَيُعْرَفُ مِنَ الثَّالِثِ أَنَّ الْمِصْدَاقَ لَا يَجِبُ أَن يَكُونَ الْأُمُورُ الْمَوْجُودَةُ وَالْحَقَائِقُ الْعَيْنِيَّةُ. کہہ رہے تیسری مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان المصداق لا يجب ان يكون امور موجودہ، کہ مصداق کا ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ امر وجودی میں سے ہو. کہاں ہم نے مثال کس کی دی؟ عدم کی دی. عدم بھی کیا ہو سکتا ہے؟ عدم بھی مصداق بن سکتا ہے. یعنی مصداق کا خارج میں ہونا ضروری نہیں ہے. بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم، بلکہ مصداق کس کو کہیں گے؟ کہ جس پر مفہوم کیا ہو؟ صادق آئے. وَإِن كَانَ أَمْرًا عَدَمِيًّا، چاہے وہ امر عدمی کیوں نہ ہو. لا تحقق له في الأعيان، لا تحقق له في الأعيان، کہ خارج میں اور عین کے اعتبار سے اس کا کوئی تحقق موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا، اس سے آگے ہم لوگ کل پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.